تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں۔ جواب اللہ کا قرآن میں آ گیا، جواب اللہ نے دیا۔ کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا گیا روح کیا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب بتا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں احسان ہیں ہم پر، اگر احسانات رب کے یاد کیے جائیں، ان کو شمار کیا جائے، گنا جائے، تو بندے کی اوقات نہیں کہ رب کی عطاؤں کو گن سکے، بندے کی اوقات نہیں کہ اس کی نوازشات کو گن سکے۔ کتنا نوازا اس نے، اللہ اکبر، غور فرمائیے۔ پروردگار عالم رب لم یزل ولا یزال نے ہمیں انسان بنایا، کتنا بڑا کرم اس کا۔ وہ چاہتا تو کوئی کیڑا بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی جانور بنا دیتا، لیکن اس نے تمام مخلوقات میں افضل بنایا، اشرف کا خطاب دیا، انسان کو افضل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انسان جب دنیا میں بنایا تو عام انسان نہیں بنایا، اللہ نے اپنے نبی کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازا، اور اس کی شان یہ ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی شان یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی قدرت کاملہ کا جواب نہیں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی مرضی کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا، اور وہ جب ارادہ کر لے تو اس کا ارادہ نہیں بدلتا ہے۔ اس نے لفظ کن سے کائنات کو وجود بخش دیا، اس نے کہا کن ہو جا تو پھر فیکون، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، نبوت اور رسالت سے نوازا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، جب آپ کا مجسمہ تیار ہوا مٹی سے، تو آپ کے جسم کے اندر پھر اللہ نے جب روح ڈالی تو روح ٹھہرتی نہیں تھی، روح کا قیام نہیں ہو سکا، روح نے قیام نہیں کیا جسم کے اندر، مجسمے کے اندر۔ روح کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ روح جو ہے کیا ہے؟ انسان کے جسم کے اندر روح نہ ہو تو ہاتھ ہل نہیں سکتا، پیر اٹھ نہیں سکتا، زبان چل نہیں سکتی ہے، آنکھ کھل نہیں سکتی ہے۔ ہاتھ چل رہا ہے، منہ سے آدمی کھا رہا ہے، بول رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، پیروں سے چل رہا ہے، یہ روح کا کمال ہے۔ انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم سے روح تو نکلتی ہے نا۔ روح ہے کیا؟ کس چیز سے بنی، کس مٹیریل سے بنی؟ جسم مٹی سے بنا، پتا ہے، اللہ نے مٹی سے بنایا جسم کو، لیکن روح کس چیز سے بنائی اللہ نے؟ وہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کی اہمیت تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آنکھ میں نور ہے، آنکھ دیکھتی ہے، روح نہ ہو تو آنکھ دیکھنا بند کر دے۔ کانوں کو اللہ نے قوت سماعت دی ہے، تو قوت سماعت بھی تب تک کام کرتی ہے جب تک کہ انسان کے جسم کے اندر روح باقی ہے۔ روح جسم سے نکل گئی، کان سنتا نہیں، آنکھ دیکھتی نہیں، ہاتھ ہلتا نہیں، زبان بولتی نہیں، پیر سے چلا نہیں جاتا، انسان بے بس، پھر اسے مٹی سے بنا ہوا جسم مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اسی مٹی سے پیدا کیا، یہی مٹی ہے۔ انسان کی تخلیق میں اللہ نے زمین سے ہی تو مٹی منگوائی۔ چار مقرب اللہ کے فرشتے، چار مشہور فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین،
अल्लाह ने उनको मिट्टी लेने भेजा, वो जमीन से मिट्टी लेने आए मगर जमीन रोने लगी, रहम आ गया, खाली हाथ वापस चले गए। फिर हजरत मीकाईल आए जमीन से मिट्टी लेने के लिए, जमीन फिर रोने लगी, मिट्टी न लेकर जाओ, इस मिट्टी से अल्लाह इंसान को बनाएगा, वो इंसान जो जमीन पर खूरेजी करेगा, जो जमीन पर फितना फसाद करेगा। जमीन रोई, इनको भी रहम आ गया, खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने फिर जनाब इसराफील को भेजा, वो भी आए, जमीन रोई, खाली हाथ चले गए। और आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, जिनको मलकुल मौत कहा जाता है। उन्होंने जमीन का रोना नहीं देखा, जमीन का गिड़गिड़ाना नहीं देखा, मिट्टी उठाकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह ने फरमाया तुम मिट्टी लाए हो, क्या जमीन नहीं रोई? कहने लगे परवरदिगार जमीन तो रोई मगर मैंने तेरे हुक्म को देखा, जमीन के रोने को नहीं देखा। मैंने जमीन के रोने को नहीं देखा परवरदिगार, तेरे हुक्म को देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम मिट्टी लेकर आए हो, मिट्टी से इंसान बनेगा, फिर बाद में इसी इंसान को फिर मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी, वो ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी। आज मिट्टी तख्लीक के लिए तुम लाए हो, कल मिट्टी में मिलाया जाएगा, जिस्म से रूह भी तुम ही निकालोगे। अल्लाह ने ड्यूटी उन्हीं को दे दी, उन्हीं को मलकुल मौत कहा जाता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत, वही रूह जिस्म से निकालते हैं। मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ने जिस्म में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह डाली। रूह क्या है? मेरे आका नबी अकरम ताजदारे मदीना सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी सवाल किया गया था, या रसूल अल्लाह रूह क्या है, रूह के बारे में बताएं। जवाब अल्लाह का कुरान में आ गया, जवाब अल्लाह ने दिया। क्या जवाब दिया? यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे नबी की बारगाह में सवाल किया गया रूह क्या है? अल्लाह ने फरमाया महबूब बता दो, रूह जो है वो अल्लाह का हुक्म है, अमरे रब है। रूह एक नूर है, एक उजाला है, रोशनी है। आप अपने घरों के अंदर रोशनी करते हो, उजाला करते हो, वो उजाला फैलता तो हर जगह है मगर पकड़ में नहीं आता। रोशनी को कैद नहीं किया जा सकता है, पकड़ में नहीं आती है। इसी तरह से रूह है, नूर है, एक रोशनी है, जिस्म के अंदर है। जब तक है तब तक जिस्म में हरकत है, जब तक रूह है दिल धड़क रहा है, जब तक रूह है हर चीज काम कर रही है। रूह निकल गई, हर चीज काम करना छोड़ देती है। इंसान गौर तो कर, अल्लाह ने क्या क्या तुझे दिया है। रूह जिस्म में डाली तो फिर हर जिस्म का हर हिस्सा, हर उज़्व काम करने लगा। अल्लाह के एहसानात देखो यार, अल्लाह ने रूह जिस्म में डाली है। जिस्म का और रूह का रिश्ता कितना करीबी, एक दूसरे से अलग हो तो इंसान का वजूद ही खत्म हो जाता है, उसे फिर मौत आ जाती है, मर जाता है। और जब तक रूह है वो जिंदा है। एक जिंदगी ये है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस्म के अंदर रूह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब अल्लाह ने रूह को डाला, ठहरी नहीं, रूह ने कयाम नहीं किया, बाहर निकल आई। दूसरी मर्तबा डाला, फिर भी नहीं ठहरी। अल्लाह ने फरमाया रूह तू ठहरती क्यों नहीं है, कयाम क्यों नहीं करती? कहने लगी परवरदिगार, जिस जिस्म के अंदर, जिस वजूद के अंदर तू मुझे डाल रहा है मौला, इसके अंदर अंधेरा है, इसके अंदर अंधेरा है या अल्लाह, इसके अंदर इतना अंधेरा है कि मैं रुक नहीं पा रही हूं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस अंधेरे को दूर करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफा रख दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे आका का नूर आया, पूरा मुजस्समा मुनव्वर हो गया, पूरा वजूद मुनव्वर हो गया। फिर जब अल्लाह ने रूह को डाला तो रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर पहुंची। अल्लाहु अकबर। फिर ठहर गई, कयाम किया उसने। हजरत आदम को छींक आई। जब छींक आई तो सबसे पहला जबान पर जो कलमा आया, सबसे पहला लफ्ज जो आया वो आया अल्हम्दुलिल्लाह। जबान पर पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ।
سب سے پہلا زبان پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو لفظ جو کلمہ آیا وہ الحمدللہ یہ کلمہ آیا. اور پھر اللہ نے جب قرآن نازل کیا آخری کتاب جو میرے حضور پر اللہ نے قرآن نازل کیا اس کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوئی, الحمدللہ لفظ سے ہوئی. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں پروردگار کے لیے, اس رب کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے, تمام جہانوں کا خدا ہے. یہ شان ہے پروردگار کی. اور میں بار بار وہ شعر پڑھتا ہوں, مجھے بڑا پسند ہے. اور میرے بہت سارے احباب, بہت سارے دوست ایسے ہیں جو مجھ سے بار بار فرمائشیں بھی کرتے رہتے ہیں, حضرت وہ شعر ضرور سنائیں, پسند آتا ہے. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے, غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. تو اللہ کی ذات, پروردگار کی ذات, اللہ اکبر. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اللہ نے پیدا کیا, انسان بنایا, کتنے احسانات ہیں. جسم میں روح ڈال دی, پھر فرشتوں کو حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے تعظیمی سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اکڑ گیا. غرور, گھمنڈ, تکبر, حسد. تو یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ غرور اور گھمنڈ جس کے اندر پیدا ہو جائے یہ شیطان کی کوالٹیاں ہیں. حالانکہ اسے کوالٹی بھی نہیں کہنی چاہیے, کوالٹی تو اسے کہتے ہیں جو اچھی چیز ہو, اچھی صفت کو کوالٹی کہا جائے. یہ تو خرابیاں ہیں. تو شیطان کی تمام چیزیں آج انسانوں کے اندر آ گئیں, مسلمانوں کے اندر. شیطان کے اندر غرور, گھمنڈ, تکبر, حسد, کینہ, بغض. انسان کے اندر بھی آج دیکھو مسلمان ہے مگر اس کے دل کے اندر کینہ بھی ہے, بغض بھی ہے, حسد بھی ہے, وہ گھمنڈ بھی کرتا ہے, اسے غرور بھی ہے, تکبر بھی ہے. تکبر بڑی خرابی ہے, غرور گھمنڈ بڑی خرابی ہے. وہ ہمارے سنبھل سے ہمارے استاذ ہیں, شاعر, بہت عظیم شاعر ڈاکٹر منور تابش سنبھلی صاحب, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا, ان کا ایک مطلع ہے بڑا خوبصورت, اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا, اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا, کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا. انسان کے اندر اخلاق ہونا چاہیے, اس کے اندر غرور, گھمنڈ, تکبر نہ ہو, اس کے اندر نرمی ہو, جھکاؤ ہو. اسلام یہی تو سکھاتا ہے, نرمی پیدا کرو اپنے اندر, غرور, گھمنڈ, تکبر نکال دو. غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے, زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے. مال و دولت, شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. کردار کی دولت انسان کے اندر ہو, بڑی دولت ہے کردار کی دولت. اور جس کے اندر یہ نہیں اس کے اندر کچھ نہیں. غمزدوں کا وہ کبھی غمخوار ہو سکتا نہیں, خود غرض انسان سچا یار ہو سکتا نہیں. اپنے مطلب کے لیے جو دوستوں کو چھوڑ دے, آدمی وہ صاحب کردار ہو سکتا نہیں. غرور پیدا ہوا شیطان کے اندر, گھمنڈ, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں افضل ہوں, میں برتر ہوں. انا, آج بھی تو یہی ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں میں افضل ہوں, میں اعلیٰ ہوں, میں بہت عظیم انسان ہوں. انا اس قدر ہے انسان کے اندر, دوسرے کو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں. 4 پیسے اللہ نے دے دیے, کسی کو غریب کو منہ لگانے کو تیار نہیں. ارے شیطان نے کتنے سجدے کیے جانتے ہو؟ فرمایا گیا اگر شیطان کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے, شیطان نے اتنے سجدے کیے اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے, ایک رائی کے دانے کے رکھنے کی بھی جگہ زمین پر باقی نہ رہے.
इतने सजदे किए, मगर जब अकड़ गया, गुरूर उसके अंदर आया, एक सजदा गुरूर तकब्बुर की बुनियाद पर हुक्म खुदा का इनकार कर दिया, एक ताजीमी सजदा नहीं किया। इबादत के सजदे हजारों लाखों किए, एक ताजीम का सजदा नहीं किया, हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। तो पता ये चला गुरूर की बुनियाद पर अल्लाह लानत का तोक गले में डाल देता है। ऐ लोगों, गुरूर घमंड को अपने अंदर कभी ना आने देना, इसलिए कि अगर गुरूर आ गया तो अल्लाह की लानत को भी साथ लेकर आएगा। अगर घमंड आ गया तो लानत अल्लाह की साथ में आएगी, इस बात को याद रखना, कभी गुरूर न करना। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। और ये गुरूर इंसान को तबाह कर देता है, ये तकब्बुर तबाह कर देता। आज आप देखें, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में हुए, बड़े बड़े ताकतवर लोग हुए। फिरौन जैसा बादशाह भी हुआ 450 साल तक, जिसके सर में भी दर्द नहीं हुआ। नमरूद जैसा बादशाह भी हुआ, शद्दाद जैसा भी बादशाह हुआ। उसकी दौलत कितनी, उसने दुनिया में जन्नत बनवाई। कारून जैसा मालदार हुआ, जिसके पास बड़ी दौलत, बड़े खजाने। मगर गौर तो करो, अल्लाह ने क्या अंजाम किया उनका। कारून जमीन में धंस गया, नमरूद को एक मच्छर ने, लंगड़े मच्छर ने दिमाग खा खा के मार डाला। फिरौन दरिया में गर्क हो गया। किस लिए? इन्हें घमंड था कि हम बहुत ताकतवर हैं। अल्लाह ने घमंड नमरूद का तोड़ा कि तेरी ताकत, तेरी औकात, तेरी बिसात क्या है, मैं जब चाहूं तेरे जैसे बड़े बड़े ताकतवरों को खत्म कर दूं। तू अपनी ताकत पे घमंड करता है, एक मच्छर तेरी ताकत के घमंड को तोड़ने के लिए काफी है। एक लंगड़े मच्छर ने सारा घमंड तोड़ दिया। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मरवा दे, और बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमा दे। ये उसकी शान है। मगर जो अकड़ता है, अल्लाह उसे जलील कर देता है। अल्लाह अकड़ने वाले को रुस्वा कर देता है, जलील कर देता है। लानत उस पर अल्लाह की आती है। नमरूद को एक मच्छर से अल्लाह ने, तू अकड़ेगा? अरे कितनी ताकत रखते हो? कोई इंसान कितनी ताकत रखता है, क्या कर सकता है, औकात क्या है इंसान की? मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान अपने आप को न जाने समझता क्या, मगर इसकी औकात क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, चाहे जितना जोर लगा लो, सारे इंसानों को जमा कर लो, दुनिया के सारे जिन्नात को जमा कर लो, फिर पूरी ताकत लगा लो, जितना जोर लगाना है लगा लो, मगर याद रखना जहां भी जाओगे अल्लाह की ताकत का नजारा करोगे, अल्लाह की कुदरत देखोगे, अल्लाह की ताकत के जलवे देखोगे। किसी में औकात है जो परवरदिगार आलम से टकराए, अल्लाह से टकराने की हिम्मत को जसारत रखता है? नमरूद ने तो कहा था मैं रब के साथ जंग करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत हक दी उसे। वो कहने लगा मैं तुम्हारे किसी खुदा को नहीं मानता, मैं खुद खुदा हूं, और अगर तुम कहते हो तुम्हारा कोई खुदा है, तुम किसी आसमानी खुदा को मानते हो, तो मैं उस खुदा से ऐलान जंग करता हूं, मैं उससे जंग करूंगा। खुदा से जंग करने का ऐलान कर दिया। अब इसने क्या किया, ऐसे मौके पर शैतान बड़ी जल्दी आता है। इसने ये सोच रहा है कि कैसे मैं जंग करूं, मुझे आसमान की बुलंदियों पे जाना है, अल्लाह से जंग करनी है। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। बाज लोगों का नजरिया और अकीदा यह है कि अल्लाह आसमानों पर है। शायद नमरूद भी यही नजरिया रखता होगा उस वक्त में कि इनका खुदा आसमानों पर है। उसने कहा मैं उस खुदा से जंग करूंगा। 2 गिद्ध पाले गए। शैतान ने आइडिया दे दिया, गिद्ध पालो, बड़े बड़े गिद्ध पाले गए। गिद्ध पाले गए, बड़े बड़े गिद्ध, बहुत खिलाया पिलाया, उन्हें तैयार किया, ताकतवर। और उन गिद्धों को पालने के बाद में उन्हें कई दिन तक भूखा रखा गया।
اور کئی دن بھوکا رکھنے کے بعد میں ان کے سروں کے اوپر کو گوشت کے ٹکڑے باندھے گئے تاکہ وہ بھوک کی وجہ سے گوشت کی طرف بڑھیں، اور نیچے اپنے بیٹھنے کے لیے کچھ انتظام کیا گیا کہ گدھ جب گوشت کو دیکھ کر اوپر کو اڑیں گے تو وہ اوپر کو اڑتے جائیں گے اور یہ نیچے اس میں بیٹھے ہوں گے۔ اپنے بیٹھنے کا جو انتظام کیا انہوں نے، نمرود نے انتظام کروا لیا، شیطان نے آئیڈیا دے دیا اوپر کو گوشت باندھو، کئی دن بھوکا رکھا ان گدھوں کو۔ اب گدھوں نے اڑنا شروع کر دیا، نمرود بیٹھ گیا اس کے اندر، گدھوں نے اڑنا شروع کر دیا، اڑنے لگے، اڑتے گئے اوپر کو جاتے گئے، جب بہت بلندی پر پہنچ گئے گدھ، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے تیر نکالا اور یوں تیر نکال کے چلانے لگا، کہنے لگا میں خدا کو قتل کروں گا، خدا کے تیر ماروں گا معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، جب اس نے تیر چلایا اللہ نے بلبل سدرہ سے فرما دیا، اے جبرائیل یہ آیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ جبرائیل آ گیا ہے اور یہ آسمانوں کی بلندی کی طرف آ رہا ہے، تو بلبل سدرہ ایک کام کرو، اس کا وہم جو ہے بنا رہنے دو، ایک مچھلی لے کر جاؤ، یہ تیر چلائے گا، وہ تیر مچھلی میں لگے گا، تیر خون آلود ہو کر اس کے پاس میں واپس جائے گا، یہ تیر پر خون لگا دیکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بالکل ایسا ہی ہوا، اس نے تیر چلایا، بلبل سدرہ نے جنت سے مچھلی لے کر آئے، مچھلی میں تیر لگا، خون میں بھیگا ہوا تیر واپس آیا، اس نے کہا میں نے خدا کو مار دیا، قتل کر دیا معاذ اللہ۔ اب وہ گوشت جو اوپر گدھوں کے سر پہ بندھا تھا وہاں سے کھول کر نیچے پیروں کی طرف باندھ دیا گیا۔ اب گدھوں نے گوشت کو نیچے دیکھا تو نیچے کو آنے لگے، اسی طرح سے وہ نیچے زمین پر آ گئے۔ نمرود تیر دکھا دکھا کے لوگوں کو کہنے لگا، اے لوگوں دیکھو میں نے ابراہیم کے خدا کو قتل کر دیا ہے، میں نے ابراہیم کے خدا کو مار دیا ہے معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، او نادان وہم نکال دے، او نادان تو سمجھتا ہے میرا خدا کوئی جسم رکھتا ہے کہ تو نے اس کو تیر مارا وہ مر جائے گا؟ یاد رکھ لے میرا رب تو وہ ہے، میرا پروردگار تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اسے کوئی مار سکتا ہے نہ اسے کبھی موت آ سکتی ہے۔ موت کو تو خود اس نے پیدا کیا ہے، اسے کیا موت آئے گی؟ موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، موت بھی ایک مخلوق ہے، موت کو تو موت آئے گی مگر اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ پھر بھی نہیں مانا نمرود، پھر بھی سرکشی کرتا رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ نے پھر مچھروں کی فوج بھیج دی، مچھروں کی فوج آ گئی۔ نمرود تو بڑی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے نا، تیری فوج کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے مچھر کافی ہیں۔ مچھروں نے ساری فوج کو ختم کر دیا، مار ڈالا۔ نمرود کی ناک کے راستے سے ایک مچھر دماغ میں پہنچ گیا، دماغ کو کھانے لگا، لنگڑا تھا، جب دماغ میں وہ ڈنک مارتا تھا دماغ کو کھاتا تھا، یہ بے چین ہوتا تھا، تڑپتا تھا۔ بڑے بڑے حکیم بلائے، بڑے بڑے طبیب بلائے علاج کرانے کے لیے، کوئی تو علاج کر دے، مگر کون علاج کرے؟ جب رب کا عذاب آتا ہے کوئی دوائی کام نہیں کرتی۔ عذاب تو اللہ کا تھا، مچھر کی شکل میں آیا تھا، کون سی دوائی کام کرے؟ کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ ایک حکیم آیا، اس نے ایک تدبیر بتائی، کہنے لگا ایک طریقہ ہے، سر پہ جوتیاں ماری جائیں، تو جب سر پہ جوتیاں پڑتی تھی تو مچھر تھوڑا اتنی دیر کے لیے ٹھہر جاتا تھا، رک جاتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا، تو اسے سکون ملتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر وہ مچھر ڈنک مارتا تھا، پھر یہ بے چین ہوتا تھا، تڑپتا تھا، پھر اس کے سر پہ جوتیاں ماری جاتی تھی۔ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرنے والا، اپنی طاقت پہ ناز کرنے والا، حکومت پہ اترانے والا، مگر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے غلاموں سے سر پہ جوتیاں پڑوائیں، روز جوتیاں ماری جاتی تھیں۔ آج کے حکمران، آج کے یہ طاقتور لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑی طاقت رکھتے ہیں، مگر یاد رکھنا میرا پروردگار سپر پاور ہے، سب سے بڑی طاقت کا نام پروردگار ہے، سب سے بڑی پاور کا نام اللہ ہے۔ وہ جس دن بھی عذاب بھیج دے گا کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا، اسی لیے وقت ہے سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اور غریبوں پہ ظلم کرنا بند کر دو، مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دو، ورنہ جس دن بھی اہل حق پہ تم ظلم کر رہے ہو، یاد رکھنا جس دن بھی اللہ کا عذاب آ گیا کوئی دنیا میں بچانے والا نہیں ملے گا، اور پتہ نہیں کس شکل میں آ جائے اس کا عذاب۔ اس کا عذاب آتا ہے تو پھر پتہ نہیں کس شکل میں آ جائے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی بارش آتی ہے، طوفان نوح آیا ساری دنیا ختم ہو گئی۔ آپ غور تو کریں،
صرف وہ لوگ باقی رہے جو کشتی نجات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر آئے، وہ باقی رہے، باقی سارے کے سارے ختم۔ پوری دنیا میں پانی 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 پانی، ہر جگہ فنش۔ پھر آباد ہوئی دنیا دوبارہ۔ اللہ کا عذاب آئے تو نہ معلوم کس شکل میں آ جائے، کبھی پتھروں کی بارش ہوئی ہے، کبھی شہر کے شہر، ملک کے ملک پلٹ دیے گئے ہیں، کبھی آسمان سے پتھر برسے ہیں، کبھی چہرے مسخ کر دیے اللہ نے، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا اللہ نے جب عذاب آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب عذاب بھیجیں، وہ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں گھر بنا کر، انہیں لگتا تھا کہ بڑے بڑے طوفان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جو پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے رہتے تھے، انہیں لگتا تھا کوئی بڑے سے بڑا طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سب کچھ فنا ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ آج صرف نشانات باقی رہ گئے، عبرت کے لیے نشانات ہیں وہ، کہ بندہ ان کو دیکھ کر سمجھے، عبرت حاصل کرے اور اللہ کو یاد کرے، رب کو راضی کرے۔ اللہ کا عذاب پتہ نہیں کب کس شکل میں آ جائے، طوفان آ جائے، مچھروں کی فوج آ جائے۔ اللہ سے مقابلہ کرنے چلا تھا یہ نمرود، ایسا نہیں کہ اس کے بعد میں یہ حماقت کسی نے نہیں کی، اس کے بعد میں بھی یہ حماقت کی ہے لوگوں نے۔ ابرہہ نام کا بادشاہ تھا، کعبے کو ڈھانے آ گیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا۔ حضرت عبد المطلب کلید بردار کعبہ تھے، آپ کے اونٹ پکڑ لیے گئے، آپ کو خبر ملی، آپ گئے اس کے پاس میں، تو کعبے کا متولی جب پہنچا تو اسے لگا کہ یہ اس لیے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب سے وہ کہنے لگا، ابرہہ اے عبد المطلب ڈر گئے، میرے ہاتھیوں کو دیکھ کر خائف ہو گئے، اس لیے مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا جان نے فرمایا، نہ میں تیرے لشکر سے خائف ہوا، نہ میں ڈر کے معافی مانگنے آیا، نہ میں یہ کہنے آیا کہ تو کعبے کو نہ ڈھا، اس لیے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا۔ میں تو اتنا کہنے آیا ہوں، جو تیرے لشکر نے میرے اونٹ پکڑے وہ اونٹ واپس کر دے، کعبے کا محافظ اللہ ہے، اپنے گھر کی حفاظت خود اللہ فرمائے گا۔ تو کیا ہوا؟ ابابیلوں کا لشکر آیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ پوری سورہ مبارکہ۔ ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر پر اللہ نے کس کو مقرر کیا؟ ابابیل، چھوٹا سا پرندہ، ہاتھی کتنا بڑا، ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا اللہ نے۔ ابابیل اپنے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے نکیلے پتھر لے کر آئے اپنے پنجوں کے اندر، اور وہ پتھر جب انہوں نے اوپر سے چھوڑے، گولی کیا کام کرتی ہے جناب، جو اس پتھر نے کام کیا ہے، آر پار ہو گیا سارا لشکر۔ بڑی اپنے آپ کو وہ غرور تھا نا، اسے تکبر تھا نا، اپنے لشکر پہ بڑا گھمنڈ کرتا تھا، ناز کرتا تھا۔ اللہ نے غرور توڑ دیا، گھمنڈ توڑ دیا۔ اللہ نے گویا اعلان کر دیا کہ تو ہاتھیوں کا لشکر لایا ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو خدا سے مقابلہ کر لے گا، یاد رکھنا کوئی طاقت نہیں دنیا میں جو رب سے مقابلہ کر سکے، اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اوقات کیا ہے کہ کوئی اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ نمرود آیا، اللہ نے اسے بھی غارت کیا، عذاب آیا، اللہ کا مچھر سے اسے غارت کر دیا۔ ابرہہ بڑا لشکر لے کر آیا، اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا۔ جب بھی جو بھی آیا اللہ کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غارت کر دیا اور نشان عبرت بنا دیا۔ نمرود کو نشان عبرت بنایا، اللہ نے فرعون کو نشان عبرت بنایا۔ دریا میں لاش اس کی جو ہے رہ نہیں پائی، غرق ہوا تھا دریا میں، مگر دریا کے تھپیڑوں نے، موجوں نے پھینک دیا۔ جب باہر نکال کے پھینک دیا، آج بھی اس کی لاش میوزیم کے اندر، عجائب گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس کی لاش آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کر لیں، انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں، فرعون کی لاش رکھی ہے، خراب نہیں ہوئی، گلی نہیں، سڑی نہیں، اللہ نے نشان عبرت بنا دیا اسے۔ اے دنیا والو، میں جب چاہوں جو چاہوں وہ کروں، کسی کی اوقات نہیں کہ کوئی میرے کام میں دخل دے سکے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔
وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ وہ کرم کرنے پہ آئے تو اس سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں، اور اگر وہ غضبناک ہو جائے تو اس کا قہر اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ہمیشہ چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اس کا خوف دل میں رکھیں اور اس سے معافی مانگتے رہیں۔ یا اللہ ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، ہم جانتے ہیں خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن مالک تیری بارگاہ میں ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ مالک تو کرم فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہمیشہ ڈریں اللہ کے غضب سے، اللہ کے خوف سے ڈریں۔ آج تو لوگ نڈر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں نے دلوں سے اللہ کا خوف گویا نکال دیا، نڈر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے نڈر ہو گئے، گناہ کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لوگ۔ آج دنیا کے اندر جوؤں کے بڑے بڑے اڈے بنا لیے، وی آئی پی کلچر میں شامل کر لیا۔ اے وی آئی پی کلچر کے کو اہمیت دینے والوں، اور اس کلچر کو تم جو ہے بہت عمدہ سمجھنے والوں، یاد رکھنا یہ جب سانسیں رک جائیں گی، سب سانسوں کا کھیل ہے، تب تمہیں پتا لگے گا کون سا کلچر اچھا تھا، کون سا وی آئی پی تھا اور کون سا غلط تھا۔ جسے آج تم وی آئی پی سمجھ رہے ہو، در حقیقت یہ کلچر تمہیں جہنم میں پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور دکھاتے نہیں، اس راستے پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو جہنم سے خود کو بچائیں بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا اور برا دونوں راستے سامنے رکھے ہیں، پھر عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا ہے۔ اب بندے کو فیصلہ کرنا ہے، طے کرنا ہے کہ مجھے اچھے راستے پہ جانا ہے یا اس غلط راستے پہ جانا ہے۔ یہ فیصلہ خود کو کرنا ہے، تو خود یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کس راستے کو چننا ہے، کس راستے پہ ہمیں جانا ہے۔ یہ فیصلہ خود کیجئے۔ اللہ نے عقل دی ہے، بھئی سامنے شربت ایک گلاس میں رکھا ہو، ایک گلاس میں شراب رکھی ہو، اب بندے کے پاس عقل ہے، وہ سوچ تو سکتا ہے نا کہ اگر میں نے شراب کا گلاس اٹھایا تو نشہ ہوگا، اور نشہ ہوگا تو پھر میں نالیوں میں گرتا پھروں گا، ماں بہن بیٹی کا فرق ختم ہو جائے گا، زبان سے گالیاں نکلیں گی۔ شراب اگر پی تو حرام اسی لیے تو ہے، قطعی طور پہ شراب حرام۔ تو پھر انسان کی عقل کام کرتی ہے، اسے فیصلہ دیتی ہے، شراب پیے گا نقصان میں رہے گا، شراب پیے گا خسارے میں رہے گا، اور اگر شربت پیا تازگی ملے گی، روح کو تازگی ملے گی، توانائی ملے گی، سکون ملے گا، پیاس بجھے گی، دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ تو شربت پینا مفید ہے یا شراب پینا مفید ہے؟ انسان کی عقل فوراً فیصلہ دیتی ہے کہ شراب مفید نہیں ہے، شربت مفید ہے، تو شربت پیا جائے۔ اچھائی اور برائی دو راستے ہیں، اچھائی کا راستہ جنت کو جاتا ہے، برائی کا راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ چنو راستہ، کون سا راستہ چنو گے؟ ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا۔ ہر انسان اگر یہ اپنی عقل سے سوچ کر فیصلہ کر لے کہ میں جنت والا راستہ چنوں، قسم خدا کی ساری خرابیاں خود بخود اس کے اندر کی دور ہو جائیں گی۔